السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج ہم سب خوشی کی تلاش میں ہیں۔ ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، مگر افسوس اکثر ہم خوشی کو غلط جگہوں پہ تلاش کرتے ہیں، مال میں، شہرت میں اور دنیاوی کامیابیوں میں۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کس طرح سکھاتا ہے کہ حقیقی خوشی کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس کے 10 راز کھولنے والی ہوں، اور یہ میری زندگی کے ذاتی تجربوں سے اور جہاں تک میری معلومات ہے اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے اس کی روشنی میں، یہ جو 10 راز ہیں، ان کو اگر ہم ان پہ عمل پیرا ہو گئے تو ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ پہلا راز ہے اللہ سے تعلق مضبوط بنانا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رات کی آیت ہے۔ خبردار، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ کی یاد سے دل جڑا ہوتا ہے تو دنیا کے غم بہت چھوٹے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دل اندر سے پر اعتماد ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری نگہبانی کر رہا ہے، جو ہر وقت ہم پہ نظر رکھے ہوا ہے، جو ہماری چھوٹی چھوٹی ضروریات سے بھی واقف ہے۔ تو اگر ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیں، نمازوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، شکر گزاری کے ذریعے، تو یقیناً ہماری خوشیاں بڑھ جائیں گی۔ دوسرا راز ہے شکر گزاری کی عادت۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو ہر چیز، ہر نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو جان بوجھ کر کے اس کا ذکر کرنا اور اس پہ الحمدللہ کہنا ضروری ہے۔ رات کو سوتے وقت 3 ایسی نعمتیں ضرور گنیں جو آپ کو اس دن اللہ نے دی ہیں، کیونکہ ہر دن اللہ ہمیں بے شمار نئی نئی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جب ہم اس کو ریکال کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں جذبہ شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا راز ہے صدقہ و سخاوت۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے۔ تو دیکھیے، اگر ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اللہ یہ گارنٹی دیتا ہے کہ ہم پہ کوئی غم نہیں آئے گا، ہماری زندگی میں خوشیاں ہوں گی، ہمارے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور ہمیں یاد ہے کہ ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ ہر جمعہ کو بہت خفیہ طریقے سے صدقہ دیتے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میرے دن کا سکون جو ہے وہی لمحہ ہوتا ہے جس لمحے میں کسی کی مدد کرتا ہوں۔ اور آپ بھی اپنی زندگی میں اسے آزما کے دیکھیے، یقیناً دوسروں کو نہ صرف مال و دولت بلکہ کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کی اپنے جان سے مدد کر دینا، کسی کو کوئی اسکل سکھا دینا، کسی کی نوکری پانے میں مدد کر دینا یا کسی کے بزنس میں مدد کر دینا، ان سب سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے۔ اور جو چوتھا راز ہے وہ ہے لوگوں کو معاف کر دینا اور دل صاف رکھنا، کیونکہ جب اللہ ہمارے اتنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو معاف کرنا دل سے زہر کو نکالتا ہے، جو دل پہ ایک برڈن ہوتا ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، جان بوجھ کے، انجانے میں، ہمارے دل میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان سب کو نکال کے رات کو سوتے وقت دل صاف کر کے سوئیں تو یقیناً ہم بہت ہی ہلکا محسوس کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ میں ہماری خوشی بڑھ جاتی ہے۔ پانچواں راز ہے قناعت۔ جو ہے ہمارے پاس ہم اسی میں خوش ہیں، جو میرے پاس ہے وہی بیسٹ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَلَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں ہے تمہارا رزق، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو ہر انسان کو اس بات پہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو یقیناً اس کا رزق اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ کوشش کرنا اس کا کام ہے، اور اس کے حصے میں کتنا آتا ہے وہ وہی آئے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے۔ تو جو شخص ہر وقت مزید کی طلب میں رہتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا۔ قناعت دل کو ہلکا کرتا ہے اور ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھرتا ہے۔ چوتھا راز ہے اخلاص، یعنی نیت خالص ہو۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین
اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ ہم چاہے جتنا بھی کام کر لیں، شکر گزاری کر لیں، لوگوں کی مدد کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، نماز و عبادات کر لیں، لیکن اگر ہماری نیت صاف نہیں ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، تو ہمیں وہ فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہر کام سے پہلے ہمیں اپنی نیت کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جو پھل دار درخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوتا ہے، اور جس درخت میں پھل نہیں ہوتے اس کی ٹہنیاں اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان کو عاجزی، انکساری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ تو جو لوگ جھک جاتے ہیں، جو لوگ اکڑتے نہیں ہیں، اپنی بات بنوانے کے لیے بحث پہ بحث نہیں کرتے ہیں، جو عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو سب میں محبوب بھی بناتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ بندہ محبوب ہوتا ہے اور اسے خوشیاں ملتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی لڑائی کو آپ کو جیتنا ہے تو the best way is to lose it۔ آپ ہار جائیے، اپنے آپ ہی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ عاجزی اور انکساری انسان کی پرسنالٹی میں خوبصورتی بڑھاتا ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں لاتا ہے۔ اب اگر ہم 8ویں راز کی بات کریں تو نیک عمل، کیونکہ ہم چاہے جتنی بھی دعائیں کریں، اگر ہمارا عمل نیک نہیں ہے تو ہماری دعائیں بار بار نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور صلہ رحمی، جس سے کہ آج کل ہم سب قطع تعلق ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ دوستوں سے زیادہ اور اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اور اس کو جس سے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنی رب کی رضا کے لیے اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے چھپے یا کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ تو رشتہ داروں کو جوڑنا، تعلقات نبھانا، یہ بھی ایک خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ہاں جائیے، ان سے ملیے، اس طرح ملیے جس طرح ملنے کا حق ہے، پھر دیکھیں گے کس طرح سے ہم اپنے اندر ایک انوکھی سی خوشی محسوس کریں گے۔ اور جو 10واں راز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت بنائیں، ہمیشہ پر امید رہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جہاں اللہ نے تنگیاں بنائی ہیں وہیں آسانی بھی بنائی ہے۔ تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی، اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ تو خوشی مال میں نہیں، حالات میں نہیں، بلکہ اللہ سے تعلق، دل کی صفائی اور دوسروں کی مدد اور شکر گزاری میں ہے۔ تو آپ سب کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بھی گھر میں کریں جس سے کہ بار بار آپ کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو، جیسے کہ آپ ایک شکر گزاری کا پیڑ بنائیں اور اس میں کے ہر پتے پہ ایک ایک نعمت کو لکھیں، اور صبح شام بار بار جب بھی ادھر سے گزریں آپ اسے ضرور ایک بار دیکھ لیں، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں جن کا کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو معاف کرنے والی ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک غبارہ لیں اور اس کے اوپر جن لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، جس کے لیے آپ کے دل میں کچھ منفی خیالات ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں، آپ اس پہ لکھیں اور اس غبارے کو ہوا میں اڑا دیں، اور آپ یہ سوچیں کہ جس طرح سے یہ غبارہ ہوا میں اڑ گیا اسی طرح سے وہ باتیں جو آپ کے دل میں تھیں وہ بھی اڑ گئی ہیں۔ اس طرح سے آپ اپنی زندگی کو بہت ہلکا محسوس کریں گے اور خوشیاں آپ کے دروازے پہ رقصاں رہیں گی۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا کرے کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں، آپ کی زندگیاں شاداب اور آباد رہے، اور آپ سب ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ دیکھیے مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، آپ مسکرانا نہ بھولیں، کیونکہ اگر آپ مشکل حالات میں بھی مسکراتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کی خوشیوں کا ضامن ہوتا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔